आसान नाज़रीन کرام، ایک بات سے تو ہمیں منع کر رکھا ہے سپریم کورٹ نے، جسٹس فائز قاضی عیسیٰ نے منع کر رکھا ہے کہ یہ تو کہنا نہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے، تو اب ہم نے طے کر لیا الیکشن تو ہو رہے ہیں۔ اس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ اگر الیکشن صاف نہ ہوئے تو الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہوگی۔ اس بات پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں کہ کون سی پارٹیاں جو کون سی حکومت بنائیں گی، کیسی حکومت بنائیں گی۔ اس بات پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ الیکشن کے نتائج کچھ بھی نکلیں، الیکشن کی بعد بھی جو صورتحال ہوگی اس سے کیا ہماری معاشی صورتحال بہتر ہوگی، سیاسی استحکام آئے گا، ہماری سلامتی کی صورتحال کا نقشہ بدلے گا، کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہر بار ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بدل کے، کچھ اس طرح۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص واقعے پر ہم انگلی رکھ دیتے ہیں اور اس سے ذریعے سے جو باتیں کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، اسی پر گفتگو کرتے ہیں، پوری قوم اسی پر اٹکی ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے کہ ان دنوں ہم جس عبوری دور سے گزر رہے ہیں، ٹرانزیشنل فیز سے گزر رہے ہیں، یہ بہت ہی نازک زمانہ ہے، شاید ہماری تاریخ میں کبھی نہیں آیا، شاید لوگ کہتے ہیں سنہ 71 میں بھی ایسا نہیں تھا۔ میں بھی اس زمانے سے گزرا ہوں، 70 کے الیکشن بھی دیکھے ہیں، 71 کا ثانیہ بھی دیکھا ہے، ایک لمحے سے واقف ہوں، اس کے ایک کربس کو جانتا ہوں۔ میں نے ایسے لوگوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، دھاڑے مارتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جو عام طور پر ملک کے بارے میں کوئی ایک بڑا کیلس سا رویہ رکھتے تھے۔ کیلس سا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی غدار تھے یا ملک کے دشمن تھے، بلکہ ایک رویہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، ٹھیک ہے کوئی ایسی بات کیا ہے۔ سب کچھ دیکھا ہے، نظریاتی جنگیں بھی دیکھی ہیں، ایسی نظریاتی جنگیں دیکھی ہیں کہ 70 کی جہاں 65 اور 70 کے درمیان یا 72 کے درمیان تک جو جنگ اس ملک میں نظریاتی چلی تھی، وہ شاید اس ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ چلی ہو، نہ بعد میں چلی ہو۔ اب بھی یہ نظریاتی جنگ تو نہیں ہے جی، یہ تو سیاسی جنگ ہے۔ ہر پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ہم کچھ اصولی موقف پہ قائم ہیں۔ اصولی موقف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کو اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے، یا یہ کہ ہمیں دفاعی معاملات پہ اس طرح نہیں بولنا چاہیے، یا اس طرح کی نظریاتی، لیکن وہ نظریاتی جو ہمیں اشتراکیت اور نان اشتراکیت کے ایک پورا ایک کافی ہاؤس میں، ریسٹورنٹ میں، جگہ بیٹھکوں میں جہاں جاؤ ایک ہی بحث ہوتی تھی، کتابیں پکڑی ہوتی تھی، کسی نے ماؤ کی، کسی نے مارکس کی، کسی نے جماعت اسلامی کی، مولانا مودودی کی، کسی نے کچھ کی، اور گفتگو کیا کرتے تھے۔ لوگ پڑھتے بھی تھے، بحثیں بھی کرتے تھے، گہرائی کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ ملک کا مستقبل کیا ہوگا، پارٹیوں کے منشور ڈسکس ہوتے تھے، منشوروں میں تبدیلیاں ہوئیں، جو پارٹیاں تقریریں کرتی تھیں منشور لکھتے ہوئے 100 باتیں سوچنی پڑتی تھی، یعنی زمین کی ملکیت کے بارے میں کچھ پارٹیاں نہیں رکھتی تھی نقطہ نظر، لیکن انہیں کچھ اس بارے میں کچھ وضاحت کرنا پڑی، بہت ساری باتیں تھیں جو اس ملک میں چلا کرتی تھی۔ اب وہ بحث نہیں، اب اور ایک طرح کا ایک عجیب طرح کی کنفیوژن ہے جو اس ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی یہ ہے کہ معاشی طور پر ڈاماڈول جا رہے ہیں، اور لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی آ جائے، آسمان سے اترا ہوا بھی کوئی آ جائے تو وہ 1.5-2 سال تک اگر خلوص کے ساتھ بھی اس ملک کو چلانا چاہے تو ہماری معاشی جو حالت ہے وہ بہتر ہو سکے۔ سیاسی عدم استحکام اس حد تک ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے تو الیکشن کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی پھڈا پڑے گا، جیتنے والے کچھ بات کریں گے، وہ کہتے ہیں یہ تو جیت نہیں سکتے تھے، ان کا سروے یہ بتاتا تھا، وہ دوسرے یہ کہیں گے ان کو تو بٹھایا گیا، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ سلامتی کی صورتحال یہ ہے، جگہ جگہ دھماکے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ہنگامے ہو رہے ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو کس طرف جا رہے ہیں، کیا نقشہ ہو رہا ہے؟ ادھر اگر ملت اسلامیہ کی بات کریں تو فلسطین کا جو مسئلہ ہے سیز فائر سے گزر رہے ہیں، پھر بھی وہ 1-2 بندے وہ مار دیتے ہیں، گرفتاریاں کر لیتے ہیں، اس سے اطمینان نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ اس کے بعد اس سے بھی شدید وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری وہ صورتحال ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تو یہاں عامر خاکوانی صاحب موجود ہیں، اور اس کے ساتھ عامر الیاس ثنا صاحب اور شاہ صاحب، تینوں ہمارے بڑے معتبر اور مستند تجزیہ نگار اور صحافی ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مجھے توقع ہے کہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ بھی کچھ دیر کے بعد ہمیں شامل ہو جائیں گی۔ انہوں نے شامل تو ہونا ہے، لیکن لائن کی پرابلم کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس کو سالو کر لیں جی۔ یہ بھی ہمارے ملک کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ عامر خاکوانی صاحب، چونکہ آپ قریبی بیٹھے ہوئے تو آپ سے شروع کرتا ہوں، رانا صاحب اور شاہ صاحب سے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ کیا آپ کو کیا لگتی ہے ملک کی صورتحال؟ میں تو دیکھیے جو کنفیوژن تھی میں نے بیان کر دی آپ کو، جو میرے دل کے اندر کنفیوژن ہے ہر بار ہوتی ہے،
کبھی میں جوڈیشری پر بندوق رکھ کے چلا دیتا ہوں, کبھی فوج کی بات کر لیتا ہوں, کبھی سیاستدانوں پارلیمنٹیرین کی بات کر دیتا ہوں, کبھی معیشت کی بات کر لیتا ہوں, کبھی سیاسی عزم استحکام بات کر لیتا ہوں. مسئلہ تو وہی ہے, یہ کیا کس فیز سے ہم گزرے. آپ درست کریں امیر صاحب, اس میں کوئی شک نہیں. کنفیوژن صرف آپ کا نہیں, ہر جگہ ہی ہے, اور ایک بے یقینی کی کیفیت ہے. اور چیف جسٹس قاضی فائد صاحب نے ضرور کہا ہے کہ الیکشن پہ کوئی مزید, ان کا مقصد یہ ہوگا کہ الیکشن پہ مزید کوئی ایسی باتیں نہ کھڑے, اور ایک انڈرسٹوڈ سمجھا جائے کہ الیکشن تو ہوگا ہی. تو جس طرح الیکشن ہونا ہم نے قرار پا, مطلب ہم نے خود ہی قرار دے دیا کہ الیکشن ہوگا اور ہوگا انشاءاللہ, تو میرا خیال ہے اب ہم خود ہی قرار دے دیں کہ الیکشن فیئر بھی ہوگا. کبھی کہتے ہیں کہ الیکشن کے بارے میں اتنی ہائپ کریٹ نہ کرو کہ الیکشن ہونا ہی مشکل ہو جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ہمیں یہ بھی ہم خود ہی قرار دے دیں گے کہ الیکشن فیئر ہوگا. الیکشن جیسا بھی ہو یعنی اسے فیئر قرار دے دیں. اب میں قرار دے رہے تھے, میں ایک منٹ میں صرف ایک واقعہ میں سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست جرنلسٹ دوست ہیں, وہ لاہور میں, وہ ایک بار بائک پہ کہتے میں آ رہا تھا تو مغل پورے قریب ان کے بائک پنچر ہوگی وہاں پہ, اور وہ نہر پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اس طرح کوئی جگہ ہے نہیں جہاں پہ کوئی لگوائی جا سکے پنچر. تو کوئی 5-6 کلومیٹر وہ پیدل موٹر سائیکل کھینچ کے وہ پریس کلب پہنچے, لاہور پریس کلب, اور کہتے ہیں میں نے اس کو اپنی ایوننگ واک قرار دے دیا. تو میں نے ہر ایک کہا کہ میں نے 5 میل آج واک کیا, سب نے بڑی واہ واہ کی بھائی. تو بعض اوقات ہے کوئی ایونٹ نہ ہو تو ہم خود ہی ہم خود ہی قرار دے دیں کہ الیکشن فیئر ہوگا, کیونکہ الیکشن فیئر ہوتے نظر تو نہیں آ رہے. کھینچتے ہوئے آئیں تو کہیں گے فیئر ہوتے نظر تو نہیں آ رہے, بس اب اس کو فیئر قرار دینا پڑے گا. نہیں تو آپ دیکھیں نا جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ سیاسی سرگرمیاں, ایک پارٹی کی سرگرمی کو بالکل اجازت نہیں ہو رہی. اب انہوں نے کل دیر میں کہ کل پرسوں کی ایکٹیویٹی, تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت سے لوگوں پہ وہاں پرچے ہو گئے, مقدمات درج ہو گئے. تو جب آپ ایک بڑی جماعت کی خود سیاسی سرگرمی کرنے ہی نہ دیں بالکل بھی, یعنی وہ بیچارے ورکر کنونشن تک ہی نہ کر پائیں, کچھ ہی نہ کریں. ایک میجر پارٹی, ایک بڑی پارٹی, بڑی کم از کم 2 یا 3 پارٹیوں میں سے ایک بڑی پارٹی چلو کہہ لیں, تو باقی پھر آپ دیکھ لیں, باقی بھی آپ دیکھ لیں سیاسی سرگرمی اصل لوگوں کو اس لیے بھی لگ رہا ہے نا کہ سیاسی سرگرمی اس طرح نظر نہیں آ رہی. مطلب پنجاب میں بھی اب پی ایم ایل این کو بھی سیاسی سرگرمی شروع کرنی چاہیے نا, میاں صاحب کو جلسے جلوس کرنے چاہیے, یا مثلا پارٹی اور ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. ایک لوگوں ورکر کنونشن ہی کرنا شروع کر دیں تحصیلوں میں, اضلاع میں, چیزوں میں. تو میرا خیال ہے شاید الیکشن شیڈول کے بعد کوئی سرگرمی ہوگی, لیکن اس جو سیاسی سرگرمی شروع ہوگی اس میں بھی نظر تو نہیں آ رہا کہ بھئی پی ٹی آئی کو کوئی اس طرح کے لیے کوئی جگہ ہوگی. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 9 مئی کا فیصلہ کیے بغیر آپ بہت سی گنجائشیں یا رعایتیں جو ہیں پی ٹی آئی تو نہیں, پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کم از کم نہیں دے سکتے. دیکھیں چیئرمین پی ٹی آئی تو اپنے کیسز اب دیکھیں نا, ہونا یہ چاہیے, لڑنا چاہیے. سادہ سی بات تو مقبولیت کی بنیاد پر ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم کہتے ہیں نا, ہم بہت سے معاملات میں کہتے ہیں قانون اپنا راستہ لے گا, تو قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے نا. عدالتوں کو اپنے کیسز ان کو بھگتنے دینا چاہیے, لیکن غیر ضروری طور پہ یہ نہ ہو کہ کسی کی ضمانت ہو رہی ہے نا, عدالتیں, اعلیٰ عدالتیں, ہائی کورٹس وغیرہ میں یہاں پہ کسی کی ضمانت ہوتی ہے تو پھر ضمانت ہو جانے دینا, بس ٹھیک ہے, اسے وہ بیچارے کو 4 دن تو گھر جانے دینا. اب اس کو وہی سے نکلتے ہی پکڑ لیں, اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. پھر اسپیس کچھ نہ کچھ اسپیس دینی پڑے گی, بنے گی نہیں. رائے یہی ہے, اس میں میری بھی رائے شامل ہے ویسے تو, کہ 9 مئی کو ہم نے زیادہ لٹکا دیا ہے. ہمیں جلدی اس کے بارے میں جو بھی قانونی تقاضے سے پورے کرنے چاہیے تھے, لوگ چھوٹتے تھے چھوٹ جاتے, انصاف کا تقاضے جو تھے پورے ہو جاتے, اگر کوئی پکڑے جا سکتے تھے تو پکڑے جاتے. یہ کیا ہم نے اتنے مہینے لٹکا دیا؟ اتنے مہینوں میں تو غدار بھی ہیرو بن جاتے ہیں, اور ہیرو بھی جو ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں لوگوں اور اوور پلے بھی نہیں ہونا چاہیے نا, ٹھیک وہی بات ہے, ویسی رہے. ٹھیک ہے جی. عامر الیاس رانا صاحب, چونکہ خالص ابھی سیاسی معاملے پہ چل رہا ہے, اس لیے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں. صابر شاہ صاحب سے بعد میں پوچھوں گا ملک کی جو دگرگوں معاشی صورتحال ہے وہ بھی, اور سیاسی صورتحال اس کے حوالے سے بھی. رانا صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ الیکشن تقریباً اسی طرح ہوں گے جس طرح ماضی میں ہوتے آئے, جیسے ہوتے رہے, اور وہ جو کہتے ہیں یہ ملک ویسے چلے گا جیسے چلتا رہا ہے. دائرے کے سفر میں ہے اور رہے گا, کیونکہ ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ماضی قریب تھا 2018 کے الیکشن تھے, اس میں جس طرح پی ایم ایل این کے لیے سیاسی زمین تنگ کر دی گئی تھی, اس وقت وہ پی ٹی آئی کے لیے ہے. فرق یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے کوئی 9 مئی نہیں کیا تھا, اس کے باوجود ان کے بارے میں محبت اتنی زیادہ تھی کہ ان کو 9 مئی کے بغیر 9 مئی بنایا گیا الیکشن رزلٹ میں, اور ساری سیاست میں ان کی لیڈرشپ قید کی گئی. پاکستان کے قانون میں سزا نہیں تھی, بلیک لا ڈکشنری سے نکال کے دے دی گئی, اور پھر بھی بڑی مشکل سے جا کے یہ سروائیو کرایا پی ٹی آئی کو حکومتوں کے صورت میں. اب آپ آ جائیں کہ پی ٹی آئی 9 مئی کی بات چونکہ آپ دونوں نے بھی کی,
اور ہمیں سرگرمی کیوں نہیں نظر آ رہی. ہمیں فرق یہ نظر آ رہا ہے کہ پچھلی دفعہ جب 31 مئی 2018 کو اسمبلی گئی تو 60 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے اور شیڈول آیا تھا 52 دن کا. لہذا ایک دن کا گیپ نہیں تھا آپ کے اور ہماری نظر میں, چونکہ ہم بہت ماضی قریب سے زیادہ گفتگو کر لیتے ہیں, ورنہ تو ظاہر ہے جیسے آپ نے 70 کے الیکشن خود دیکھے, ہم تو پیدا ہو رہے تھے اس وقت, تو اس بات کو پڑھ کے کر سکتے ہیں. تو یہ ہو رہے کا سیگا بہت شاندار ہے کہ بندہ بچہ ہو اور ٹھیک. میں 70 کے الیکشن میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اسکول کی بسوں پہ وہ نعرہ ہوتا تھا, قلم دوات بستے میں مفتی مر گیا رستے میں, اور ایک بھٹو کے خلاف ہوتا تھا. وہ مجھے یاد ہے کہ ہم اس وقت وہ بچوں کو لے جایا جاتا تھا, اس وقت بھی یہ تھا. یہ کوئی مطلب یہ میں کہہ سکتا ہوں 77 والا. اب آگے چلیں, جب ہمیں الیکشن نیشنل الیکشن یعنی قومی اسمبلی جب جاری ہے تو 180 دن کے بعد الیکشن ملے. ملے کب ہیں؟ جب سپریم کورٹ نے 2 نومبر کو آپ کو اور ہمیں 8 فروری کی تاریخ لے دی ہے, ورنہ جنوری سے حکومت پنجاب اور کے پی ختم ہے, ماحول بن سکتا ہی نہیں تھا. اب بھی آپ مجھے بتائیں پاکستان کا کون سا سیاسی لیڈر, الیکشن لڑنے والا, رہنما اتنی لمبی پولیٹیکل کمپین اتنے بڑے خرچوں کے ساتھ سہ سکتا ہے؟ آپ اور ہم ریئلٹی میں ہوں تو ایک یونین کونسل کا الیکشن جو چیئرمین یا ناظم لڑتا ہے وہ 1 کروڑ روپے سے اوپر کا ہے. پنجاب کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, کم سے کم 1 کروڑ روپے کا الیکشن. جتنے آپ کے فالوورز ہوتے ہیں 8-10 گاؤں ہوتے ہیں, سب کو گاڑیاں لے کے دی جاتی ہیں اس پوری کمپین کے لیے. تو جب آپ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن لڑنے جا رہے ہوں تو نون کا خیال یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑا مارکا کیا, ہم بالکل ڈل تھے, ہم نے 21 اکتوبر کر لیا, اور اب ہم کبھی سیالکوٹ چیمبر جائیں گے, کبھی لاہور جائیں گے, پھر کراچی چیمبر چلے جائیں گے اور وفود کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے. اپنا بیانیہ ہم لوگوں میں جو نواز شریف آہستہ آہستہ بولتے جا رہے ہیں چیزوں پہ جن کے اوپر وہ کبھی صرف یہی کہتے تھے نا کہ وہ 5 معزز آدمی جب جی ٹی روڈ پہ بول رہے تھے, اور پھر اس کے بعد پابند سلاسل ہوئے اور پھر سب کچھ سزائیں اور بہت گیپ, 1-2 جلسوں میں تقریریں اور کچھ بھی نہیں. تو وہ بھی آہستہ آہستہ ردم پکڑ رہے ہیں, اپنے لوگوں کو لا رہے ہیں ایمبٹ میں. پی ٹی آئی کے کنونشنز کے پی میں شروع ہیں, پرچے درچے کی مطلب یہ سیاسی جماعتوں کو بھگتنے پڑتے ہیں, اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ زیادہ کام ہو رہا ہے, گراؤنڈ پہ کم ہو رہا ہے. مجھے اور آپ کو تو ہم تو دیکھیں گے جب شیڈول آئے گا پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی, ان کے امیدوار کتنے موجود ہوں گے. کمپین تو تبھی شروع ہونی ہے جی. ابھی 5 یا 6 کو اگر الیکشن شیڈول مل جاتا ہے تو 16 یا 17 دسمبر کو کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے. 54, 55, 52 دن جتنے بھی الیکشن کمیشن اس کے لیے طے 8 فروری تک کا. تو ماحول بننے میں ابھی کافی ٹائم ہے جی, کیونکہ 60 دن کی کمپین بھی بہت بڑی کمپین ہوتی ہے, کوئی چھوٹی کمپین نہیں ہوتی, کیونکہ یہ سب جگہ پہ خرچے کرتے ہیں. ٹھیک بات. جی جناب صابر شاہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن ہو جائیں تو کچھ حالات بدلیں گے؟ ہمارے غربت تو ویسی ہے, مہنگائی ویسی ہے, انڈیکس کچھ اچھے آ رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہا ہے, کچھ ڈالر قابو کر لیا آپ نے, کچھ سمگلنگ ڈالر کی روک دی, کچھ گندم کی دوسری چیزوں کی سمگلنگ روک دی, کچھ شاید آپ کا پیٹرولیم کی بھی سمگلنگ روک لیا آپ نے. کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے اس کے بعد بھی, یہاں کوئی یہ انٹیرم سیٹ اپ جو ہے بہت عارضی ہے, اس کے بعد اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی آپ کو؟ میر صاحب, ان تمام حالات میں جن کا میں اور میرے ساتھی ذکر کر رہے ہیں, آپ فرما رہے ہیں, 2 باتیں تو بہت اچھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو افغان ہیں انہیں واپس بھیجا گیا, ان میں بہت زیادہ تعداد لون شارکس کی ہے, سود پہ قرضے دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں, اغوا کرتے ہیں. جرائم پیشہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہوں نے یہاں بہت پیسہ کمایا. 2.5 لاکھ سے اوپر چلے گئے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ سپیڈ کو تیز رکھیں. دوسرا جو کام بہت اچھا ہوا ہے اس ٹوٹل سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں سمگلنگ ہو رہی تھی اور ہمیں بڑا نقصان ہو رہا تھا. حیران کن بات ہے کہ لوگ ریٹائر ہو گئے, قبروں میں چلے گئے, کسی نے ایسی ایسٹیمیٹ ہی نہیں دی کہ ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ تو حال ہے, یہاں پہ ظلم ہے. یعنی وطن سے محبت تو دور کی بات ہے, یہی نہیں سوچتے کہ ہم نے جو پیسہ کما لیا اس کو ہضم کیسے کریں گے اگر باقی لوگ غریب ہو گئے تو. یہ 2 کام تو اچھے ہوئے ہیں. اب آپ بات کریں الیکشن کی, دیکھیے اس دفعہ ووٹ بہت بکے گا. لوگ ریسٹلیس ہیں, کسی پہ اعتماد نہیں کرتے, بڑی سیانی قوم ہے, بڑے پیسے دینے پڑیں گے ووٹ ڈلوانے کے لیے. تو خرچہ جو ہے میرے خیال ہے 2 گنا ہو جائے گا. اچھا, پھر آپ بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی, تو میرے خیال ہے آپ پرچے دے کر وہاں پہ ایک آتش فشاں بنا رہے ہیں. ایک وولکینو ہے, پہلے ہی ریسٹلیسنس بہت ہے وہاں پہ, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی ایڈورس ہے.
تو یہ نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی آتش فشاں جو ہے وہ پھٹ جائے الیکشن سے قبل. اس کا دھیان کرنا پڑے گا. اب آئی ایم ایف کا لون اگر آپ کو مل جاتا ہے کوئی 15-20 دن کے بعد 21 اور 800-900 ملین ڈالر کی, تو میں امید کرتا ہوں کچھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹس, مثلا کویت کے ساتھ 10 ارب ڈالر کا کوئی 7-8 ایگریمنٹ ہونے کے چانس ہیں مائننگ میں, فوڈ سیکیورٹی وغیرہ میں. اسی طرح سعودی عربیہ, قطر, یو اے ای اور چائنا وغیرہ سے کچھ پیسے آنے کی امید ہے, کیونکہ ہماری کامیابی تو یہ ہے نا جی کہ جب قرضہ ملتا ہے تو ہم بغلیں بجاتے ہیں اور بینڈ بجاتے ہیں. یہ آپ کی اکانومی کا ماڈل ہے. اچھا, پھر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز میں مجھے کافی انکنسسٹنسی نظر آ رہی ہے. امید کرتا ہوں ایسے نہیں ہوگا. مثلا 2 فوجی افسروں کو سزا ہوئی ہے کل, ٹھیک ہے, ریٹائرڈ. اب آپ کو یاد ہوگا کہ 1951 کی جو راول پنڈی کانسپریسی کیس تھا, اس میں اس وقت کے چیف آف دی جنرل اسٹاف جنرل اکبر, ان کی بیوی بھی پکڑے گئے تھے. ٹھیک ہے. فیض احمد فیض بھی پکڑے گئے تھے. کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری جنرل سجاد ظہیر بھی پکڑے گئے تھے. ان لوگوں نے سزائیں بھی کاٹی, لیکن ان کے وکیل حسین شہید سہر وردی نے ان کو چھڑوا لیا, بیلز کروا لی, اور خود بعد میں وہ وزیر اعظم بھی بنے. اب جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1971 میں جنرل اکبر کو اور فیض احمد فیض کو اعلیٰ عہدوں سے نوازا گیا. جنرل ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس وقت یا خان چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے. تو اب اگر اس طرح ہی سلسلہ چلنا ہے تو پھر بہت حیران کن ہوگا. دوسرا یہ کہ دیکھیے 9 مئی کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. اس کی وجہ کہ اس میں کچھ لوگ ممکن ہے کہ ان کا اتنا قصور نہ ہو, کچھ کا قصور زیادہ ہو. معاف کر دینا تو بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ بہرحال اگرچہ جرم بڑا ہے, پولیٹیکل گراؤنڈز بھی اس میں نظر آ رہی ہیں. تو اس میں معاشرے میں انتشار پھیلے گا. ایک پارٹی جس کو آپ کارنر کر رہے ہیں, ان کا ووٹ بینک تو بہت ہے نا میر صاحب. میں اس بات کو, مجھے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہنے سے ابھی نہیں روکا کہ میں ان کے ووٹ بینک ڈسکس نہ کروں. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ووٹر ٹرن آؤٹ کو روک لیں گے آپ؟ کتنا ڈبہ بھریں گے آپ؟ وہ پارٹی تو اس وقت عمران خان از لیونگ آن, ہی از لیونگ آن, ہی از ان دا نیوز, ہی از ریلیونٹ. اور پھر آئی ایم ایف کا رول بڑا پولیٹیکل ہو گیا ہے. وہ تو آپ کی سیاست میں اب دخل دے رہے ہیں. اور یہ کرتے کیا ہے, پہلے آپ کو پتا ہے امریکہ اور ان قوتوں کا کام یہ, پہلے کسی کو اندر کروا دیتے ہیں, بعد میں ذرا آپ آگے بڑھنے لگتے ہیں تو پھر اسی کی سپورٹ شروع کر دیتے ہیں تاکہ ملک جو ہے ترقی نہ کر سکے. تو کنسسٹنسی گیم کا نام ہے. کنسسٹنسی کیسے آئے گی؟ دیکھیے اسٹاک ایکسچینج میں نے بہت عرصہ بزنس رپورٹنگ کی, مجھے آج تک اس کی فنکشننگ سمجھ نہیں آئی کہ ملک میں حالات خراب ہوئی, اوپر چلا جاتا ہے, اچھے بھلے حالات ہو نیچے آ جاتا ہے, تو اسپیکولیشن پہ چلتا ہے. کی بروکرز اور پلیئرز آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو اسٹاک ایکسچینج از نو بیرومیٹر فار کنٹریز اکنامک پروگرس. بیرومیٹر ہوتی ہے ایکسپورٹس جو کہ ڈاؤن ہے, ریمیٹنسز لوگ اعتماد نہیں کر رہی ہے, شاید باہر ان کی آمدنی کم ہو گئی ہے, امپورٹس کم کر کے آپ نے انڈسٹری کو بہت نقصان دیا, آگے انڈسٹری بند ہو رہی ہے, را مٹیریل بھی تو آنا ہے نا, مشینری بھی آنی ہے سر. تو اس کو بند کر کے آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ سو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو وہی رہا, اس کو کیسے کور کرنا آپ نے؟ اب ٹیکسیشن کے لیے جو ہے نادرا اور ایف بی آئی مل کے کام کر رہے ہیں. کل پرسوں میں ایک نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا کہ ٹیکس بیس کو براڈن کریں گے. پہلے کیوں یہ کام نہیں ہوا؟ 12 سے 13 لاکھ آدمی ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں, یہاں پہ لاکھوں روپے روز کمانے والے پیسہ کوئی نہیں دیتے. تو چلیے اسی ڈائریکشن میں کو کام کر لیں, کو 5 لاکھ ٹیکس پیئر کا اضافہ کر لیں جو کنسیلمنٹ کر رہے تھے یا انڈر پے کر رہے تھے ٹیکس کو, وہاں سے کوئی ڈیفیسٹ پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ بڑے پازیٹیو سگنل ہیں. جسٹس سسٹم کے فلاز اسی طرح ہیں, لوور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک. آپ جو مرضی مجھ سے فیصلہ جیت جائیں کسی بھی عدالت میں, میرے پاس پھر روم ہوگا میں کسی اور عدالت میں چلا جاؤں. اگر میں مہنگا وکیل کر لوں تو میرے جیتنے کے چانسز یا کیس کو لٹکانے کے چانسز بہت ہیں. اب اس میں معاشرے میں تو انتشار پیدا ہو رہا ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی سر. بزنس مین انویسٹ نہیں کرتا جہاں پہ 3-3, 4-4, 5-5 سال لگ جائیں ایک مقدمے کو, اور اسٹے آرڈرز گورن کر رہے ہوں پورے سسٹم کو. ٹھیک بات. تو یہ دیکھیے چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. لوگ سمجھتے ہیں صرف لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے نہیں وہ آتے, نہیں, صرف لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, جسٹس سسٹم کے اندر فلاز ہیں. اگر انہیں انصاف چاہیے تو کیا کریں گے؟ ٹھیک بات ہے. نواز شریف کی میں ایک بات کر لوں, بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ کس طرح آپ کسی کو روک سکتے ہیں ڈالر لانے سے یا بھیجنے سے. اس کا پیسہ ہے, اس کی مرضی ہے, اس طرح ریسٹرکشنز کیسے پیدا کر سکتے ہیں آپ؟ ابھی بھی جو آپ نے ڈالر روکا ہوا یہ مصنوعی طریقہ ہے. اگر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور میں اسے خریدنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے کیسے منع کر سکتے ہیں؟
اگر آپ مجھے ڈنڈے سے منع کریں گے تو میں ہوردنگ سے باز نہیں آؤں گا. میرے پاس اور بہت سارے طریقے ہیں. ہنڈی ابھی بھی چل رہی ہے, مہنگی ہو گئی ہوگی. بینک ریٹ کو کیوں نہیں پار لے کے آتے ہنڈی کے, تاکہ لوگ بینک کے تھرو پیسے بھیجیں. یہ جو 2-4 ہزار افسر کام کر رہے ہیں, ان کو کوئی عقل نہیں ہے. وہ روک رہا ہے انہیں, پاکستان کی پروگرس کو روک رہا ہے کوئی پیسے دے کے انہیں. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک بات, مجھے لگتا ہے پیسے دیے جاتے ہیں کہ اس ملک کو روکو ترقی کرنے سے. ٹھیک بات ہے, جس پہ غور کرتے ہیں جی. ساری صورتحال ہے کہ ہمارا خطہ ہی کیوں ترقی نہیں کرتا. وہ فار ایسٹ جو ہے وہ ترقی کر کے سارے کا سارا خطہ, ادھر کا مڈل ایسٹ جو ہے وہ سارا کا سارا کنزیومر انڈسٹری میں لگا دیا گیا ہے. یہ درمیان کا خطہ جو ہے یہ پتہ نہیں کس طرح لٹکا ہوا ہے. پاکستان بھی ہوا, اب انڈیا میں کچھ جان پیدا ہو گئی, انہوں نے دوسری کچھ معاملات سنبھال لیے ہیں. یعنی کیا ہم اپنی حکمت عملی بدلیں, خارجہ پالیسی بدلیں, اپنا نقطہ نظر بدلیں, کیا کریں ہم, کہاں پھنسے ہوئے ہم. ایک وقفے جی ہم گفتگو کر رہے تھے ملک کی صورتحال کی کہ کیا نقشہ پیدا ہو رہا ہے جی. ہماری معیشت کا کیا حال ہے, ڈالر کی قیمت بہتر اگر ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے, گورننس کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے. ہم گفتگو کر رہے تھے اس بات کی کہ اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہا ہے تو کیا. یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو کیا اس کو شفاف اور صاف تسلیم کیا جائے گا تو اس کے بعد کے حالات کیسے ہوں گے, کیا چلے گا. ہمارا جوڈیشل سسٹم تو کوئی پرابلم پیدا نہیں کرے گا. بہت سارے مسائل ہیں جو پیدا ہوتے ہیں. عامر خان صاحب کیا کہیں گے سارے صورتحال؟ میں یہ بات ہم پہلے بھی اسے بہت دفعہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے وقت اگر ٹھیک ہو جائیں تو آگے جا کے ان کے وہ نہیں آتے, اس کی جو نیگیٹو اثرات نہیں آتے. اب یہ بہت سے معاملات میں اور یہ موجودہ حکومت نگران حکومت نے کچھ اچھے سٹیپس لیے, جیسے ڈالر کو تھوڑا سا کنٹرول کیا, کچھ مصنوعی بھی ہوگا لیکن کچھ چیزیں واقعی ٹھیک کی بھی ہیں. ابھی الیکشن والا معاملہ, میں پھر اس الیکشن معاملے پہ آ جاتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک بڑا مرحلہ ہے, ایک پورا فیز چینج ہوگا نا. اب بالکل ایک نئے اس میں جائیں گے, ایرا میں جائیں گے. اب اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں, تو اس وقت ہمیں کم از کم ایک اصلاح احوال کی جو تدابیر ہو سکتی ہیں, یعنی ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے تو الیکشن کی موسم ایسا ہو کہ کریڈیبل الیکشن ہو. اور میں ایک بات یہاں پہ رانا صاحب نے بات کی, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم غلط موازنہ کرتے ہیں اور تھوڑی سی زیادتی کر جاتے ہیں. 2018 میں ایسا نہیں تھا. مثلا 2018 میں میاں نواز شریف صاحب تو جیل گئے, بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ میرے خیال ہے حنیف عباسی بھی شاید جیل میں تھے اس وقت. لیکن اس کے علاوہ ایسا نہیں تھا کہ نون لیگ کی اس وقت پنجاب کی لیڈرشپ سارے لیڈر, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, احسن اقبال, خواجہ سعد رفیق, ان کے اور یہ باقی صوبائی سطح کے لیڈران, مجتبی بشیر الرحمان, رانا مشہود اور سلمان رفیق اور دوسرے لیڈر, خرم دستگیر بھی یا رانا ثناء اللہ یا فیصل آباد سے, وہ تو سارے بعد میں پکڑے گئے. ہاں وہ تو سارے 2 سال بعد کے الیکشن کے, رانا تنویر ہوں, جاوید لطیف ہو, مطلب پوری قیادت ان کی. ادھر امیر مقام بھی کے پی میں پوری طرح ایکٹیو, کے پی میں, پنجاب میں. ایسا بالکل نہیں ہوا تھا کہ نون لیگ کو تتر بتر کر دے گا, ایسا بالکل نہیں ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ٹکڑے ہو گئے ہوں. ایسا بالکل نہیں ہوا تھا کہ نون لیگ کی مرکزی قیادت یعنی صف اول کی قیادت, صف دوم کی قیادت, صف سوم کی, اور اس کے بعد تحصیلوں اور ڈسٹرکٹس میں جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان پہ بھی مقدمات اور ان سب کو ہوں گے. ٹھیک ہے کہ انہوں نے 9 مئی بھی نہیں کیا تھا, لیکن بہرحال جو ہوا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے, ٹو مچ ہو رہا ہے, یہ کافی ٹائم ہو چکا ہے. اب اگر جس طرح ہم نے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہم 2007 میں ہوا, اس کے بعد دیکھیں کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اس کے بعد ایک پولیٹیکل ایک ٹھہراؤ آیا ہے, اور کم از کم 8 سے 13 تک تو وہ بہت اچھا چیزیں گزری نا, کافی حد تک بہتر گزری چیزیں, اور اس کے اثرات پی ایس پارٹی نون لیگ پہ ابھی تک بھی آ رہے ہیں. تو ابھی بھی اگر کسی طرح کچھ وقت میں, تھوڑے وقت میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا چارٹر جس سے کوئی منیمم چیزوں پہ اتفاق رائے ہو جائے, آپ کو توقع ہے ہو جائے گا, پی ٹی آئی ایسا نہیں لگ رہا, کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا, لیکن کہیں سے کوئی ایک تجویز تو دی جائے نا. جو دیکھیں جو انٹیلیجنس کا کام ہوتا ہے وہ تجویز دینا ہوتا ہے, وہ بس سوچنا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ان کا ایسا نہیں ہوتا, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہونا کیا چاہیے. ٹھیک ہے, ہونا کیا چاہیے, ہونا یہ چاہیے الیکشن کریڈیبل ہو, ہونا یہ چاہیے کہ الیکشن پہ لوگوں کا اعتماد ہو. اعتماد ایسے ہوگا کہ سب لوگ شامل ہوں, الیکشن فیئر اینڈ فری. مطلب 2008 کے الیکشن پہ کیوں نہیں بات ہوتی, 2013 میں بھی تھوڑا عمران خان نے اس کو تحریک چلائی, جرمن پی ٹی آئی نے, وہ سارا وہ چلا دھرنے دے, لیکن 2008 میں تو نہیں ہوا نا, چیزیں بہت بہتر رہی ہیں. تو ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں اچھی مثالوں کو لے کے کم از کم یہ جو اب 2024 کا الیکشن ہے, ہم یہ تو کوشش کریں کہ ایک اچھی مثال بنے. آئندہ ہم جو 2000 جب اگر 24 کے بعد 29 میں آئے گا نا الیکشن ہو, تو ہم 24 کی مثال دے سکیں, نہ یہ کہ ہم ہمیشہ بری مثالیں ہی دیں. اگر 18 میں غلط ہوا تو غلطی ریپیٹ کیوں کریں ہم. چلیں دوسرے عامر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, عامر ریاض رانا صاحب سے. صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ چلیے ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارا رول انٹیلیجنسیا کا ہے, ہم ازیوم کر لیتے ہیں,
دنیا مانے نہ مانے ہم دانشور اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں اور ہم مشورہ یہ دے دیتے ہیں کہ آپ سب مل کے بیٹھ جائیں. اچھا ان کو بھی شک ہے کہ یہ ہوگا نہیں. اگر یہ سب مل کے نہیں بیٹھتے، وہ کہتے ہیں جی مساق جمہوریت ہوا تھا، جیسا بھی ہوا تھا، لنگڑا لولا ہوا تھا، اس کے نتیجے کے طور پر حالات قدرے بہتر ہوئے تھے. کیا اس بات کی کوئی توقع ہے کہ پارٹیاں کوئی یا اسٹیک ہولڈر، پارٹیاں چلو چھوڑیے، اسٹیک ہولڈر سارے باقی لوگ بھی جو ہیں بیٹھ کے کسی چیز پہ کنسنسس کر لیں اور اس پہ بات جو آگے بڑھ سکے؟ چونکہ عامر خاکوانی صاحب نے میرا نام بھی لیا اور میں بھی ساؤتھ پنجاب سے ہوں اور یہ بھی ساؤتھ پنجاب سے، مارا گیا میں تو، اور یہ بھول گئے اس پورے قصے میں کہ ساؤتھ پنجاب میں کیا ہوا تھا 2018 میں. محکمہ زراعت کا لفظ میں نے نکالا تھا یا یہ اس وقت وجود میں آیا تھا؟ کیا نیب کی پریس ریلیزیں میں نکالتا تھا اس وقت؟ سرتاپا چیئرمین جو، اور اس کے بعد وہ لوگ جہانگیر ترین کے گھر میں ویگو ڈالوں میں پہنچتے تھے اور پھر V8 میں بیٹھ کے بنی گالا جاتے تھے اور گلے میں مفلر ڈالتے تھے. یہ میں نے تو نہیں کیا تھا. میں دانشور گنوں یا میں اپنے آپ کو کہیں پہ گنوں، مجھے حقائق پہ بات کرنی ہوگی. اگر ڈرپوک لیڈرشپ پی ٹی آئی کی نکلی اور PMLN کی نہیں نکلی تو یہ میں نے تو نہیں کیا نا. ہمیں بات کرنی پڑے گی. اگر لوگ جیلوں میں جا کے 2 سال بعد بھی وفاداریاں نہیں بدلتے تو ان سیاسی قیادت کو کریڈٹ دینا ہوگا. جب یہ نہیں ٹوٹ رہے تھے تو یہ جبر توڑا گیا اور لیڈرشپ پہ توڑا گیا. 9 مئی اسٹیٹ پہ حملہ تھا، اس کی بحث سے ہٹ جائیں تو پھر یہ جواب دینا پڑے گا. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ دانشور بن کے اور اچھی کتابی نصابی باتیں کریں اور حقائق بھول جائیں. یہ نہیں بھول سکتے. ان کو لے کے 9 مئی وہ ختم تب ہونا ہے جب عمران خان خود معافی مانگیں گے، اس قوم سے مانگیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، جو کہ وہ نہیں مانگیں گے. یہ سرشت میں نہیں ہے ان کی کہ وہ اس قسم کا کوئی کام کر دیں. یہ ان کو 2-3 دفعہ اچھے چانسز ملے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے علاوہ کہیں نہیں سمجھتے. وہ پارٹی کو بھی اپنی ذات سمجھتے ہیں. نواز شریف نے اس کے الٹ کیا. انہوں نے پارٹی بھی بچائی، اپنی لیڈرشپ بھی بچائی. ظلم کے پہاڑ اس لیے نہیں ہوئے کہ انہوں نے جا کے اسٹیٹ پہ حملہ نہیں کیا تھا. جب تک ہم اس فرق کو نہیں محسوس کر کے آگے چلیں گے. میں تھوڑا سا شاہ صاحب کی بات پہ بڑھاؤں گا، ڈالر سے جو انہوں نے بات کی افغانیوں پہ. یہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب جو کمپیریزن بنا جو فوج نے محنت کی، نگران حکومت نے کی مل کے، اس میں گور اعجاز کو ہم بھول جاتے ہیں جو ایک ٹیکسٹائل ٹائکون بھی ہیں اور ان کا بہت بنیادی کردار بنا ہے. یہ جو تجارت کے اوپر افغان وزیر تجارت نے جو دھمکی دی وہ کبھی میں بتاؤں گا ان کو، ہاتھ پکڑ کے ان کا. لیکن پھر جب جواب میں انہوں نے بہت خاموشی سے ان کو بتایا کہ کیا آپ پیسے لے رہے ہیں طالبان، اس ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو 40 125 روپے کا فرق آ رہا ہے، وہ اس کے بعد ان کو فرق سمجھ آیا کہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں آپ کی ہر چیز ہم نے، اور انہوں نے بینک گارنٹی کے بغیر 1 ٹائم ان کو ریلیف دیا کہ جو چیزیں آپ کی ضرورت ہے ہم آپ کو کابل میں ہماری فوج پہنچا کے آئے گی، اور پہنچا دی. لیکن اگلی دفعہ آپ کو بینک گارنٹی بھی دینی ہوگی اور وہ چیزیں نہیں آئیں گی جو آپ استعمال نہیں کرتے. آپ اور میرے ملک پورے میں آپ کو پتہ ہے سلک کا کپڑا سارے ہمارے پٹھان بھائی بیچتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو. یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی. مطلب ملین آف ڈالرز کی ڈیوٹیاں بچ رہی ہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ. انہوں نے کہا آپ کی جو ضرورت ہے نا آپ صرف وہ امپورٹ کریں گے، اب اپنی افغان ٹرانزٹ، جو آپ کے ملک میں کھپت نہیں ہے نا وہ ہم آپ کو نہیں لینے دیں گے. یہ نتیجہ اس کا ہے اور بڑا پریشر ہے اس وقت گورنمنٹ پہ، کیونکہ جس طرح آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، یہ جو ہم FBR کی بات کرتے ہیں، یہ بڑا بنیادی کوشچن ہے کہ جب آپ نے ریسٹورنٹس پہ سیلز ٹیکس 15% سے 5% کیا اگر آپ کارڈ پہ پیمنٹ کرتے ہیں، تو اب تک اس کا نتیجہ آ جانا چاہیے تھا کہ ان ریسٹورنٹس کی آمدنی کتنی بڑی ہے. بڑے شہروں میں اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں، اور یہیں پہ زیادہ کھپت ہوتی ہے. لاکھوں روپے کی ڈیلی سیل ہے اور وہ آپ اور ہم جب جاتے ہیں تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم 10% بچا لیں اور 5% ٹیکس کارڈ سے پے کر کے دے دیں. اس میں نہ کریڈٹ کی بات ہے نہ. لیکن یہ فرق آنا چاہیے تھا کہ ان سارے ہوٹلوں نے کتنی سیل چھپائی، جس سے یہ کلیئر ہوا کہ جو اس دفعہ 1 جولائی سے پہلے پنجاب میں یہ شہباز شریف دور میں ہی ہوا تھا اس وقت، وہ 5% اور 10% کا اب فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کر دیا. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں جن کے اوپر سارے افسروں کا اور لوگوں کا داؤ لگا ہوا ہے کہ یہ چیزیں آئیں سامنے، پھر ٹیکس بھی پورا ملے گا اور مت چھوڑے کسی کو. ٹھیک بات ہے. پھر راستہ بنے گا جب بنیادی کیلکولیشن آپ کریں. جی صابر شاہ صاحب، یہ جو انہوں نے پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے وہ آپ ہی کے پوائنٹ آف ویو کو آگے بڑھاتا ہے کہ اب ہم ٹرک جو ہے کابل تک پہنچا کے آنے کو تیار ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں افغانستان کی. اور پہلے پتہ نہیں وہ افغانی گڑبڑ کرتے تھے، طالبان پیسے لیتے تھے، کون لیتا تھا، یا ہمارے ہی لوگ لیتے تھے. یعنی ہمارے ایک بندے نے تو یہ کہا کہ جو ایران سے تیل آتا ہے، ہمارے وزیر داخلہ نے کہا
وہ تیل اونٹوں پہ نہیں آتا بھائی، وہ گاڑیوں پہ آتا ہے. اور اگلے لمحے میں اس نے کہا کہ اب آرمی چیف نے کہہ دیا کہ کورٹ مارشل ہی نہیں ہوگا، وہ لوگ جیلوں میں بھی جائیں گے. ان دو باتوں کو ایک ہی سانس میں کہنا بڑا میننگ فل بنتا ہے. اور شبر زیادی تو پہلے کہہ چکے ہیں جی، جب میں نے کوشش کی تو مجھے کیا کہا گیا کہ سکر سے لے کر وہاں ایران کے بارڈر تک لوگوں کا کاروبار یہ ہے. ہم نے تو کاروبار لوگوں کا یہی بنا رکھا ہے. زندگی سمگلنگ پہ چلتی ہے، بیچ بار لوگوں کی پیرل اکانومی پہ چلتی ہے. کیسے بدلیں گے ہم اس معاشرے کو جی؟ دیکھیے میرے صاحب، بات یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں کہ سرجری سے بھی باہر نکل جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسی سرجری ہوتی ہے جس میں لواحقین سے لکھوایا جاتا ہے کہ اگر دوران سرجری مریض کو کچھ ہو گیا تو ڈاکٹر ذمہ دار نہیں. یہ وہ پیشنٹ ہے اس وقت پاکستان، اس کے لیے بہت ایکسٹریم سٹیپ لینے پڑیں گے بیونڈ سرجری. مثلاً آپ افغانستان میں جانے والا ہر مال روک دیں، ہم کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانے دیں گے. کر کے دیکھیں، آپ کر سکتے ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ افسران کسی بھی شعبے سے ہوں، جب وہ مڈ کیریئر ہوتے ہیں تو امریکہ اور یورپ کے اسکالرشپ ملتے ہیں، بچوں کی نوکریوں اور تعلیموں کا بندوبست ہوتا ہے، وہ کیسے انکار کریں گے؟ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور یہ جو سپیڈ ہے افغان مہاجرین کے جانے کی، اس کو بہت تیز کرنا پڑے گا. یہ جو ہماری باڑ کو کاٹتے ہیں، فینس کو کاٹتے ہیں، طالبان ہیں، القاعدہ ہیں، طالبان پاکستان والے ہیں، افغانستان والے ہیں، کہ حکومت کس کی، آپ اور میں یہ کبھی بھی نہیں جان سکیں گے. یہ لیئرز میں چھپا ہوا معاملہ ہے، اس کو پوری طرح کوئی نہیں جانتا. ہر سینسٹیو ایجنسی اور اسپائی ایجنسی کے پاس مختلف معلومات ہیں. مختلف ملکوں سے پیسہ یہاں پہ آ رہا ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے. اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا پلے گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں ان ایجنسیز کے، پراکسی وارز کے، آج سے نہیں بنے ہوئے. فرسٹریشن یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ کیوں نہیں رہا. اب اس فرسٹریشن کا کیا کریں جب یہاں سیاستدان یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ پہلے ملک بچے گا تو میں ترقی کروں گا، پھر ہی میں لوٹ مار کروں گا نا جی، پھر ہی میں کوئی پیسے ہضم کروں گا. یہی بات جرنیلوں کو، ججوں کو اور صحافیوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر عیش کرنی ہے ملک ہوگا تو کریں گے نا. ٹھیک. میں تو کہہ رہا ہوں 25% کرپشن کم کر لیں، 100% نہیں ہوگی. 25% کم کر لیں، 25% غربت کم کر لیں آپ، اور خدا کا واسطہ ریئلسٹک اپروچ اپنائیں، ورنہ بڑا بیڑا گرک ہو جائے گا. سول وار کی طرف نہ چلے جائیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سچویشن اچھی نہیں ہے. وہ 60-65 ارب ڈالر جو چین نے لگانا تھا، 25 ارب ڈالر تو وہ لگا چکے ہیں. انہیں مکمل سیکیورٹی دیں ان کے انجینئرز کو، وہاں سڑکیں بناتے جائیں اسی آڑ میں. سڑک بنے گی تو اسکول بنے گا، اسکول بنے گا تو ہاؤسنگ ہوگی، ہاؤسنگ ہوگی تو ڈسپینسری ہوگی. اسی کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ جو علاقہ ہے وہ روشن ہوگا، وہاں شعور آئے گا. ٹھیک بات. ٹھیک. آپ چین کے ساتھ بھی سنسیریٹی سے کام نہیں کرتے. اب امریکہ کی بات پیسے بھی لے لیتے ہیں آپ مختلف مدوں میں، ان کی بات بھی پوری نہیں سن رہے. اگر وہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں ملک کو تو آپ کیوں پیسہ لیتے ہیں ان سے؟ ٹھیک بات. ٹھیک. یہی یورپ کا حال ہے. کچھ شرم حیا ہونی چاہیے. ٹھیک. روکیں سارا مال افغانستان جو جا رہا ہے، اس کو روک دیں. ٹھیک بات. روک کے دیکھیں، 4 دن دیکھیں کیا ہوتا ہے. صابر شاہ صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بڑی اچھی باتیں کی آپ نے بھی، باقی ساتھیوں نے بھی. ایک وقفے کے بعد آگے بڑھاتے ہیں بات کو جی. صورتحال پر گفتگو کر رہے ہیں. عامر خاکوانی صاحب، میں ایک بڑا سیدھی بات کرتا ہوں. یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے لوگ بھاگے نہیں، یہ بھاگے ہیں. ایک صورتحال یہ ہے کہ وہ بہت اچھے سیاستدان ہی ہوں گے، لیکن بیسیکلی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سیاستدان تھے، پولیٹیکل ورکر تھے، اچھے تھے، برے تھے. اس کے بعد مشرف نے پہلی بار تجربہ کیا کہ این جی اوز کو اکٹھا، نان پولیٹیکل لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آئے. اس میں این جی اوز تو نہیں آئی، لیکن کم از کم اس طرح کے لوگ آئے جو بیسیکلی پولیٹیکل نہیں تھے، ان کی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں تھی. اچھا، نئے لوگ وہی ہوں گے ظاہر ہے جن کی کچھ. یہی تو خرابی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں سسٹم ہی نہیں جس سے پولیٹیکل ٹریننگ ہو کے بندہ آگے آ سکے. میر صاحب دیکھیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مسلم لیگ نون کے کس لیڈر کو 7 دفعہ پکڑا گیا، 7 بار ضمانتیں ہوئی ہیں اس کی، علی محمد خان کی طرح کی. کس لیڈر کے ساتھ 2018 میں؟ میں بھی اخبارات کے آدمی ہی ہے نا، سارے دن خبروں میں گزرتے ہیں نا، ہمارا ٹائم گزرتا ہے. کون سے کتنے یہ بدرب مثال دینے جو نا نیب کیسز بات کیا ان کو چھوڑے. کون سے لوگ ایسے ہیں جو جن کی 6-6 7 بار ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں؟ تو پرویز الہی کو دیکھ لیں.
जमानतें हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे तो एक दिन में भाग गए। सूरत हाल मुख्तलिफ है, सिनारियो मेरा सिर्फ कहने मकसद ये है 2018 और था, ये 23 और है। जब हम कहते हैं ना कि वो भी ऐसे हो रहा था तो हम ज्यादती कर रहे होते हैं, गलत, ऐसा नहीं हो रहा था, चीजें डिफरेंट थी, शिद्दत में बहुत फर्क है, इंटेंसिटी में बहुत साउथ पंजाब लेकिन गलत है। मैं ये कहता हूँ, मैं तो 18 को भी गलत कह रहा हूँ ना, मेरा ये मुकदमा ये नहीं है, मैं तो वैसे एक फर्क बताने के लिए कहता हूँ, इंटेंसिटी ज्यादा है, मैं कहता हूँ वो भी गलत हो रहा था, ये भी गलत हो रहा है। साउथ पंजाब में हुआ, साउथ पंजाब देखिए, साउथ पंजाब वाला जो केस हुआ वो अब दोहराया जा चुका है। ये जो 20 लोटे जो इलेक्शन हुआ, जिमनी इलेक्शन भी हारे, या ये जो लोग मुनर्रिफ हुए हैं, राजा रियाज जो नाम नहीं आता अपोजिशन लीडर, पाकिस्तानी हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है? अपोजिशन लीडर वो है जो खुद हर एक को पता है कि किस पार्टी का लीडर है, एक पार्टी से मुनर्रिफ है, यानी एक पाकिस्तान की पार्लिमानी पीपल्स पार्टी बदतरीन मिसालें सर, ऐसी इस तरह की ऐसी बुरी मिसालें नहीं है कि बिल्कुल एक 100% कंप्रोमाइज, एक नाम नहीं आता अपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ जो 20 लोग थे, साउथ पंजाब वालों ने अपना लोटा होने का हक पहले अदा कर दिया है। ये जो तलाल गोपांग वो हमारे अहमद बशर किया कि मेरे खुद अपने शहर के एमएनए वो भी मुनर्रिफ हुआ, लियाकतपुर का मुबीन आलम मुनर्रिफ हुआ, 20 लोग पहले मुनर्रिफ हो चुके हैं साउथ पंजाब के। जी आमल यार राणा साहब, आप कुछ कहना भी चाहते थे, बारी भी वैसे आपकी है। नहीं, मैंने कहा कि अयूब खान का भाई उसका अपोजिशन लीडर था, मिसालों की बातों में तो हम बहुत खिलाफ था ना उसके। बिल्कुल। और चौधरी परवेज इलाही का देखें, बड़ा उनका एहतराम है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्ती है, सब कुछ है, लेकिन जिस दिन वो अरेस्ट हुए थे उस दिन से लेके आज तक मैं एक बात कह रहा हूँ कि उन्हें कोई सजा किसी चीज की नहीं मिल रही। उन्हें 7 MPA चिड़ियाघर से दिए गए थे एतमाद के वोट के लिए, इस वादे पे कि वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने डिफाई किया, इसके अलावा कोई कसूर नहीं है। अब आप और मैं जितनी मर्जी इस पे बहस कर लें, मैंने आपको बात सीधी बता दी है, जिनसे वादा किया, जिनसे सौदा किया, उन्हीं को जवाब देना पड़ रहा है। आप आईनी कानूनी दलाइल जितने मर्जी बना लें, ये कोई इशू नहीं है। ये जो पेट्रोलियम की बात हो रही थी ना, एक पाकिस्तान की है सर्विस, इसका नाम है PSP, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। जब आप कहते हैं ना कि कोर्ट मार्शल होगा, तो मतलब यह है कि बावर्दी लोग बॉर्डर के इधर और उधर आने जाने देते हैं तो काम शुरू होता है। लेकिन उससे आगे चेक कर लें कि पेट्रोलियम सर्विस ऑफ पाकिस्तान क्यों लोग उन्हें कहते हैं, PSP को, पुलिस सर्विस की जगह, कि सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप इन लोगों के हैं। यानी वहां से माल निकला और फिर लॉ एंड ऑर्डर जिन्होंने हर जिले में और हर बॉर्डर को संभालना है, वहां वो पेट्रोल पंप लगा के बैठे हुए, उन्हीं की कनाइवेंस के साथ सारी स्मगलिंग हो रही है। ये चीजें अब आ चुकी हुई हैं सामने, कोई छुपी नहीं है। असल बात है कि कब कैसे कहाँ आपको फैसले करने, क्योंकि आप सारे महाल बैक वक्त भी नहीं खोल सकते, लेकिन अच्छा किया है कि एक शुरू किया है, इसको चलना चाहिए। ठीक बात, क्योंकि जिन पे इल्जाम था अगर वो अब पकड़ने पे आ गए हैं, उनकी थोड़ी सी हमें हिम्मत अफजाई भी करनी चाहिए। बाकी ये सियासत के रंग चलेंगे इस तरह ही, इसको अभी आप और मैं नहीं तब्दील कर जी। साबिर शाह साहब क्या कहेंगे आप? वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं तेजी के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर जो बात हमारे दोनों साथी कर रहे हैं? देखिए मेरे साहब, उम्मीद और दुआई है, चीजें तो ठीक नहीं है, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, और इतने हाई बैंक इंटरेस्ट रेट पर कौन इंडस्ट्री लगाएगा? ठीक है, इंडस्ट्री मैं कह तो देता हूँ, एक्चुअली छोटी छोटी फैक्ट्रीज नहीं होंगी, ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, उसके बगैर गुर्बत दूर नहीं होगी, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, क्राइम खत्म नहीं होगा। आप किस तरफ जा रहे हैं? यहाँ तो सेविंग वाले या पेंशनर ही थोड़े से फायदे में हैं, जिन्होंने म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगाया है, उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे हैं। क्या इस तरह मुल्क चलेगा? ये है नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। हाँ, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या है कि रियल एस्टेट ने सबसे ज्यादा तरक्की की, वहां बहुत सारे लोगों की खपत हो गई है, अब उसी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो चल रहा है सेक्टर, उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उस वक्त कहाँ थे जब जंगलात की जमीनों पे कब्जे हो रहे थे? अब जो लोगों ने घर बना लिए, प्लॉट खरीद लिए, तो आप डेवलपर अकेले को पकड़ के नुकसान पूरा करने के बजाय सारी दुनिया का नुकसान कर रहे हैं। क्यों उसको हैवीली टैक्स कर रहे हैं? थोड़ा चल लेने दें, इकोनॉमिक के व्हील को मूव करने दें, पहिया मूव करेगा तो फिर को बात बनेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो मुझे लगती नजर नहीं आ रही, सीमेंट इंडस्ट्री मुझे लगती नजर नहीं आ रही, जो मौजूद है उसी को बना लें, चला लें। कौन बना रहा है पॉलिसीज मुझे समझ नहीं आ रही, क्रॉस साइड विजन है बेसिकली। ठीक बात है जी, मेरा काली आंख से देख रहे हैं आप सारा कुछ, हम पॉलिसियां सही नहीं बना रहे जी। शायद हम अहलियत तो हमें शायद हो, नीयत हमारी कुछ ठीक नहीं है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद कोशिश करते हैं कि बहस को कंक्लूड करें। वक्त बहुत कम है लेकिन कंक्लूड तो हमने करना ही है ना जी। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर।
सिर्फ यही पूछूंगा कि बॉटम लाइन क्या है, यही मैं पूछता हूं आपसे कि बॉटम लाइन क्या कहना चाहते हैं आप, कैसे कंक्लूड करना चाहते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो अगर बेसिकली लाई जा सकती है और लानी चाहिए, खासतौर पर सियासी इस्तेहकाम के हवाले से भी और मुआशी हवाले से भी कंटिन्यूटी हो। मेरा ख्याल है निगरान हुकूमत की पॉलिसियों में और अगली हुकूमत जो नजर आ रही है मुतवक्किल तौर पर नून लीग की, उनमें कंटिन्यूटी होगी, अच्छी बात है। चाहे अफगान ट्रेड हो, अफगान मुहाजिरीन का इशू हो, डॉलर को कंट्रोल करने का हो, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, या और इंडस्ट्रीज की बाकी जो पॉलिसी हैं उन सब में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और जिस तरह उन्होंने राणा साहब आमिर इलियास राणा ने बिल्कुल ठीक कहा कि स्टैंड लेना चाहिए, काम शुरू हुआ है, चलो कहीं ना कहीं से चलो शुरू हुआ है, चीजें बेहतर होनी चाहिए, ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तसलसल होना चाहिए। क्यों जनाब राणा साहब, क्या कहेंगे आप? इन पॉलिसियों के तसलसल के साथ 9 मई को छोड़ते हुए एक तो नंबर 1 पीटीआई को अपनी कोई ना कोई ऐसी हार्डकोर टीम दे देनी चाहिए, चाहे वो वकीलों में दे कि जी इनको इमरान खान का मैंडेट है और आप इलेक्शन में हमें क्या कम से कम कंसेशन मिल सकता है। दूसरा, 7 जून को पहली फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और 3 दिन पहले दूसरी हुई, दोनों में बात एक हुई, फैसले कराइए। अब आप लोग ये ऑडियो करें, वीडियो करें, 9 मई हो, लोगों को सजाएं होनी है तो होनी चाहिए, जमानतें हैं तो मिलनी चाहिए, ताकि इलेक्शन का भी माहौल बने और आगे जाके इलेक्शन के बाद ही बातचीत होनी है, वो खुली बातचीत पहले तो उससे पहले नहीं हो सकती। ठीक, क्यों जनाब साबिर शाह साहब, आप क्या कहेंगे? सर मैं कह रहा हूं कि 60 से 65% इलेक्शन फेयर करवा लें, वरना आगे ले जाए। दूसरी बात यह कि इमरान इज लिविंग ऑन, पीटीआई इज स्टिल अलाइव इन पब्लिक हार्ट्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि जनाब इस तरह पकड़ धकड़ जितनी हो कर ली आपने कर ली, उसको बंद करें, लोगों को इलेक्शन लड़ने दें। वरना 60-65% भी अगर अब 2023 में भी इलेक्शन फेयर नहीं होते तो फिर आप कौन सी तरक्की के ख्वाब देख रहे हैं? पीटीआई के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। दुनिया जानती है, दुनिया देख रही है, कोई और हल निकालिए। अभी वो जिंदा है, पार्टी जिंदा है। ठीक बात है जनाब, इनका ख्याल है कि इमरान खान के बड़ा वोट बैंक है, और ठीक कहते होंगे, गलत नहीं कहते होंगे, यकीनी तौर पर ठीक कहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर उसका वोट बैंक है और जो सिचुएशन बन गई है, मैं उसकी वजाहत नहीं करना चाहता, ऐसी सूरत में क्या उससे कबूल कर लिया जाएगा? अगर नहीं कबूल किया जाएगा, अगर कुछ मैनेज करने की कोशिश की जाएगी, तो क्या ये कौम के लिए एक्सेप्टेबल होगा? यकीनन नहीं होगा। फिर क्या नक्शा बनता है, क्या सूरत दिखाई देती है आपको? बहरहाल पाकिस्तान को आगे चलना है, आगे बढ़ना है, और हम यही चाहते हैं कि जमहूरियत के रास्ते से आगे जाए, और ये रास्ता ऐसा हो जिसमें पाकिस्तान की तरक्की भी हो। बहुत से मुआशी मसाइल हैं जिसके बहुत से हल हमने तजवीज़ भी किए, छोटे छोटे लेवल पे भी तजवीज़ किए कैसे हो सकते हैं। अल्लाह करे कि हम बेहतरी के इस रास्ते पर चल पड़े और पाकिस्तान अपनी मुश्किलात पर काबू पा सके। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।